ویسام کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ راؤ افضل صاحب ہم بالکل خیریت سے ہیں اور سارا ملک افضل جی راؤ افضل اچھا جی راؤ افضل صاحب ہم خیریت سے ہیں جی، اور ناموں میں کیا رکھا ہے ماشاءاللہ آپ کو سب جانتے ہیں، آپ آتے ہیں اور بڑے زبردست ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں ہمیشہ سے، آپ کی پہچان جو ہے وہ نظر آتی ہے آپ کے کام سے۔ تو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے جو، اور بڑی اچھی ابھی تک تو خبریں آ رہی ہیں اگر ہم دیکھیں تو۔ آپ اس حوالے سے پہلے تو تھوڑا سا بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کتنا خوش آئند ثابت ہوگا ہماری پاکستان کی ترقی میں؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم پاکستان ہی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے بلکہ دنیا کے حساب سے بھی بات کریں گے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے بھی، اور اب پچھلے اگر آپ 10-15 سال دیکھیں، خاص طور پہ آپ نوٹ کریں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ ہمارے ہاں کرکٹ ٹیم نہیں بھیجتے۔ آج دنیا کے بہترین اور ایک نیا بلاک جو ایسٹ میں بن رہا ہے، اس کے جو ڈونز ہیں، رشیا، چائنا اور تمام سینٹرل ایشیا، تاجکستان، ازبکستان اور کرغزستان، یہ آپ بار بار کہہ چکے ہوں گے، یہ ان کے سربراہان اور ہیڈ آف دی اسٹیٹس اب اعتماد کر رہے ہیں پاکستان پر کہ وہ آ رہے ہیں، اور ساری گفتگو جو ہے وہ دنیا بھر کی مرکوز ہے جس کا مرکز پاکستان ہے۔ اس بات کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی اہمیت کو یہ اجاگر کر رہا ہے، بلکہ پاکستان کے ریلیشن ان ممالک سے جو آ رہے ہیں ان سے بڑھ رہیں گے، ٹریڈ اور یہ انوائرمنٹ کے حساب سے، اور خاص طور پہ آپ کو پتا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور یہ جو آج کل کلائمیٹ چینج کا معاملات ہے اس سے تعاون کے لیے راہیں ہموار ہوگی۔ تو پاکستان کے لیے اس کی میزبانی دو طرح سے اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکلی پاکستان کے استحکام کو ظاہر کر رہا ہے، دوسرے نمبر پر سیاسی طور پر جو ممالک اس وقت ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کا بلاک ہمارے لیے ایک راستے ہموار کر رہا ہے، ٹریڈ کے لیے، تجارت کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ترقی اب دو ہی چیزوں پر منحصر ہے، ایک تجارت بہت زیادہ ہو، دوسری اس میں استحکام آئے۔ تو جب پاکستان ایک بہترین اکانومی کے بلاک کے ساتھ منسلک ہوگا تو پاکستان جون سا ہے وہ ترقی بھی کرے گا، اور خاص طور پہ یہ جو کانفرنس ہے یہ پوری دنیا میں ہمیں اجاگر بھی کر رہی ہے، اور دنیا میں باقی تمام ممالک جو اس میں شامل نہیں بھی ہیں ان کو اعتماد دے رہی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس میں ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، جس میں ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں، جس میں ہم باہمی تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں۔ وہ ممالک جو اس وقت باہر دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا مطلب اٹریکٹیو ایک ایونٹ ہے۔ بالکل جی، ساری دنیا کی نظریں ہم پر ہیں، اور ہم ہمیشہ سے ہی اچھے ہوسٹ رہے ہیں، تو اس دفعہ بھی بس یہ جو انتظامات ہیں یہ اسی ظاہری بات اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں تاکہ یہ جو اجلاس ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سر انجام پائے۔ اچھا، چائنا اور پاکستان کے حوالے سے جو ہیں خبریں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور کیونکہ بہت اچھے معاہدے بھی ہو چکے ہیں، بلکہ کرنسی تبادلے کا معاہدہ بھی ایک ہوا بھی، تو مجھے بتائیں یہ پہلے سے ہی ہماری تو دوستی ماشاءاللہ سے بہت مضبوط ہے، یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں اور یہ جو وزیر اعظم کا آنا ہے 11 سال بعد، چائنا کے وزیر اعظم کا پاکستان کا جو دورہ ہے، یہ کتنا خوش آئند ثابت ہوگا اور کتنے اور زیادہ استحکام کی طرف جائے گی یہ دوستی، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں۔ دیکھیں، اس بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کانفرنس ہے یہ ایک روٹین کی کانفرنس ہوتی، اگر محض نشستن برخاستن ہوتی، اگر محض تقاریر ہوتی اور ان تجاویز پر غور کیا جاتا کہ آپس میں یہ ممالک کس طریقے سے تعاون کریں گے، لیکن چائنا کے وزیر اعظم کا پہلے آنا اور بائی لیٹرل، دیکھیں یہ ہے ملٹی لیٹرل جو کانفرنس ہے، اس میں جنرل باتیں ہیں، جنرل گفتگو ہے، جنرل تعاون کے لیے آئندہ کے منصوبوں پر غور کرنا ہے۔ لیکن چائنا کا یہاں آ جانا اور وزیر اعظم کا
معاہدوں پر دستخط کرنا اور بائی لیٹرل ریلیشن، آپ یہ نہ کہیں کہ چائنا سے تو ہمارے ہوتے ہی رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ مستحکم تعلقات کا ہر قدم مزید مستحکم ہونے کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے سی پیک ہمارے اور چائنا کے درمیان ایک بہت بڑی بانڈنگ ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارا اور چائنا کا روز اول سے، جب سے چائنا اور پاکستان کا اچھے نرم اور گرم دونوں موسموں میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. اب یہ جو چائنا نے معاہدے کیے ہیں، اس سے ہماری اقتصادی ترقی میں مزید بڑھوتری آئے گی. اور پھر دوبارہ میں کہوں کہ جب ہمارے ساتھ چائنا معاہدے کرتا ہے، اس سے دوسرے ممالک کو بھی ترغیب ہوتی ہے. جو لوگ، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت چائنا اکانومی میں سب کو لیڈ کر رہا ہے. وہ تمام ویسٹرن کنٹریز جو پہلے اکانومی میں آگے تھے، چائنا سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. جب چائنا ہمارے ساتھ معاہدے کرتا ہے تو وہ تمام ممالک جو دنیا بھر میں اقتصادی ترقی چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب چائنا پاکستان سے اچھے تعلقات کر رہا ہے اور معاہدے کر رہا ہے، ہم بھی کیوں نہ پاکستان سے اچھے تعلقات کریں. تو چائنا کے وزیر اعظم کا پہلے 11 سال کے بعد آ جانا اور یہ معاہدے کرنا، اس کو روٹین میں نہ لیں. یہ ایک بہت ہی اچھے اور مستحکم دوستی کا ایک مزید اجرا، وہ کیا کہتے ہیں، تجدید ہے. ویسے تو دوستی تو آپ کو پتا پہلے سے ہے. تو اس کو بہت اہمیت دیں آپ اس حساب سے کہ یہ چیزیں چلیں گی. آپ کو پتا کہ چائنا سے ہمارے صرف ٹریڈ کے تعلقات نہیں ہیں، وہ جو آپ نے ذکر کیا شاطر، ہمارے دفاعی تعلقات بھی اس سے ہیں. ہمارے سیاسی تعلقات بھی ایک دوسرے سے ایسے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے کچھ جو کہنا چاہیے ایسے مخالفین ہیں جو وہ بھی مشترکہ ہیں، جو چائنا کے بھی مخالف ہیں اور ہمارے سے بھی ان کے سرحدی جھگڑے ہیں، چائنا سے بھی سرحدی جھگڑے ہیں. تو جب یہ چائنا سے بائی لیٹرل آپس میں ہوتا ہے، یہ اس سے ہٹ کر ہے جو شنگھائی کانفرنس کے تھرو ایک باقی لوگوں سے تعلق ہو. بالکل. اچھا، عطا اللہ طاہر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوگا اور اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو اس میں آپ نے ابھی پاکستان اور چائنا کی بات کی، تو اگر معاہدوں کی بات کریں تو ابھی سی پیک کا تو چلیں ہو ہی رہا ہے، لیکن جو ابھی ورچولی افتتاح ہوا ہے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا، تو میں اس کے حوالے سے آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گی کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں اس وقت جو گوادر کا جو کنسپٹ ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا، وہ اتنا بڑا کنسپٹ ہے. اگر یہ پہلے ساری چیزیں ہو چکی ہوتی تو آج ہماری جو اقتصادی حالت اتنی اچھی ہوتی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کیوں کہ دیکھیں دبئی آپ کو پتا ہے ایک ہب ہے، پوری دنیا نے وہاں پہ آپ تو جانتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے ابھی فلاں گیا دبئی وہ کرنے، شاپنگ کرنے گیا فلاں. یہ جو ایک تجارتی ہب بنایا ہے ہم نے گوادر کو، اس میں دنیا بھر کے تمام بحری جہاز، اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت جو ہوتی ہے، ٹریڈ ہوتا ہے، وہ تھرو سی ہوتا ہے. تو اس میں جب گوادر مطلب ایک ہیڈ کوارٹر ہوگا تو گوادر ایک اتنا بڑا سٹی بننے والا ہے کہ جس میں دنیا بھر کی تمام، پوری دنیا کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیز، تمام جو لوگ تجارت میں، ٹیکنالوجی میں اور تمام اکانومی کے جو ڈونز ہیں، وہ اپنے آفیسز یہاں بنائیں گے. وہ اپنے، بلکہ میں تو کہتا ہوں شہر ایک بس جائے گا نیا. اور یہ جو ورچوئل افتتاح کیا ہے، یہ فوری طور پر جہازوں کے آنے جانے کے بعد یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کوئی بعید نہیں کہ یہ اتنا ہی بڑا ایئرپورٹ بن جائے جو آج آپ نے ایک ورچوئل افتتاح دیکھا ہے. جتنے بڑے یہ آج کل دبئی کے، ابوظہبی کے، دوحہ قطر کے، تو آپ کی کوئی ایئر لائن ایسی ڈیولپ ہو جائے جو پوری دنیا کو لیڈ کرے. یہ چیزیں پہلی اینٹ یوں ہی رکھی جاتی ہے، اسی پر پھر وہ بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں. اور وہ کون سا ہے، وہ برج خلیفہ. تو یوں ہی برج خلیفہ بنتے ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک سمجھیں کہ گوادر ہمارے ملک
میں اقتصادی ترقی کا ایک بہت برج خلیفہ بننے والا ہے، اور یہ افتتاح اچھا جو جی، ہوا ہے یہ اس کی ابتدا سمجھے۔ چلیں جی، آپ کی اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو برج خلیفہ بننے والا ہے پاکستان میں جو گوادر ہے، تو جی اور اس سے اچھی کیا بات ہوگی، یہ بھی ایک دعا ہے ہماری کہ ایسا ہی ہو۔ اچھا جی، چین نے اس کے علاوہ جو چین کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں بھی پاکستان کی حمایت کی اور مدد کی بھی یقین دہانی کرائی ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس کے حوالے سے بتائیں کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ گوادر انٹرنیشنل کا ورچولی تو افتتاح ہوا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں ڈسکس کر رہی تھی ایک پولیٹیکل اینالسٹ تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ فنکشنل کب تک ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بلوچستان کے حالات پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن چائنا نے اس میں بھی دیکھیں مدد کی یقین دہانی کی ہے، تو اس یہ کو آپ آپ کی کس آواز کٹی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں بات سنیں، اب آ رہی ہے، جی میری جی بات سنیں، بڑی اہم جی جی بات یہ کہ چین نے تو افتتاح کیا، اور چین نے تو ٹیررزم کے لیے اور اس کی ہماری امداد کا یقین دلایا۔ اب آپ کیوں بھولتے ہیں کہ اس کانفرنس کے انعقاد کے بعد وہ روس بھی اس میں شامل ہوگا، یہی بات، اور تمام سینٹرل ایشیا جو ریاستیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی، بالکل حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک بھی وزیر خارجہ کے طور پر اس میں شریک ہونا ہے، اس میں کیونکہ وہ آیا ہوا ہے اس کا وزیر خارجہ انڈیا کا، وہ بھی ریوائز کریں دیکھیں گے وہ اس کہ طرف تو میں آ رہی ٹیررزم ہوں میں پہلے، جی جی بالکل انڈیا کی طرف بھی ہم آئیں گے۔ وجوہات آپ کو پتا ہے، اور ٹیررزم میں اگر کوئی، ہاں وہ ریوائز کریں گے بھی اگر تمام دنیا سے مل کے رہنا ہے تو ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں جون سے پاکستان میں عدم استحکام کرنے کے لیے ٹیررزم کا سبب بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کانفرنس پلس چین کا یہ مسلسل ڈٹرمن ہونا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ پاکستان میں ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑنے سے کام آئے گا، اور ہماری ترقی میں بھی۔ آمین جی، انشاءاللہ ہماری دعائیں اپنے ملک کے ساتھ ہیں۔ اچھا آپ نے ابھی انڈیا کی بات کر دی جس کی طرف میں آنے ہی والی تھی کہ اس سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، تو ان کے بھی وزیر خارجہ آ رہے ہیں، تو اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ میں دیکھیں بات سنیں، اس وقت جو ان کے وزیر خارجہ آئے ہیں وہ تو ایک روٹین میں آئے ہیں، ہرگز اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ پاکستان یا انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے یا کوئی مسئلہ کشمیر کا حل نکل آئے گا، ایسا نہیں ہونا، نہیں جی، کیونکہ یہ امید یہ ہمیں بائی بہت کم لیٹرل ہی تو وہ ہوتی ہے۔ گفتگو انہوں نے کرنی بھی نہیں، اور وزیر خارجہ کو یہ اختیار دے کر بھیجا بھی نہیں گیا انڈیا سے کہ وہ پاکستان سے تعلقات اچھے کرائیں۔ بالکل میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تو دیکھیں کہ وہ پاکستان جس میں کرکٹ ٹیم نہ صرف وہ کبھی بھیجتے تھے بلکہ دوسری کرکٹ ٹیم کو آنے سے بھی روکتے تھے، آج وہ پاکستان کے استحکام اور دنیا میں اس کی اہمیت کی وجہ سے اس چیز پر مجبور ہیں کہ یہ جو فورم ہے اس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ کو بھیجیں، تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ البتہ یہ جا کر وہ ریوائز کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم پاکستان سے ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ کریں، ادروائز وہ دنیا میں آئسولیٹ ہو جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جس طریقے سے کبھی، یہ میرا پوائنٹ ذرا ہائی لائٹ کیجئے گا، کہ جس طرح کبھی انہوں نے ہمیں دنیا سے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی اس دہشت گردی کی وجہ سے جو ہم پر مسلط تھی، آج ہم اس پر قابو پا چکے ہیں، آج ہم اس قابل ہوئے تو دنیا کے سردار بھی ہمارے پاس آئے اور وہ بھی مجبور ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارے اور انڈیا کے تعلقات میں بھی بہتری آ جائے۔ ابھی اس سے کوئی توقع نہ رکھنا کہ آج ہی وزیر خارجہ جا کے کہے گا جی ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق، وہ تو ابھی وہ گفتگو کریں گے روٹین کی جو اس آرگنائزیشن کے حوالے سے ہوگی، جو شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے گفتگو ہوگی، بھی ہاں ہونا چاہیے، انوائرمنٹ ٹھیک ہونا چاہیے، دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، تو ابھی تو ہوگی وہ کتابی باتیں کریں گے، لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں ان کو پریشرائز کریں گی دنیا کی طرف سے بھی اب ذرا وہ کوئی ایسی باتیں نہ کریں جو پھر کل کو ان کے لیے نقصان دہ ہوں، اور وہ آئسولیٹ ہو جائیں پھر جس طرح انہوں نے ہم سے آئسولیٹ ہونے، ہمیں آئسولیٹ کرنے کی تھی۔ دیکھیے یہ ایک پازیٹیو بات ہے بس، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
ہاں یہی جی بالکل ایسے ہی ہے. اس سے ہمیں کچھ زیادہ انڈیا سے تو خیر امید نہیں ہے، لیکن جو باقی دیگر ممالک آ رہے ہیں جیسے ایران بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ بھی اس کا رکن ہے. 2023 میں اس کی رکنیت بھی مکمل ہوئی ہے. تو اس کے وہ بھی اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اگر ایران کے تعلقات کو لے کر بات کریں تو؟ دیکھیں ایران سے ہمارے تعلقات بہت پہلے دن سے بہت اچھے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جو ممالک نے ہمیں تسلیم کیا تھا وہ ایران. اس بالکل کے بعد ایران میں شہنشاہیت کے بعد کچھ آپس میں وہ ان کے مذہبی قسم کی حکومتیں آئیں، ہمارے تعلقات اچھے بھی رہے. پھر کسی وجہ سے سرد ہو گئے. پھر ہمارے بلاک، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بلاک جو تھے وہ پہلے امریکہ کی طرف تھے، اب ہم آزادی کے حساب سے اپنی پالیسی بنا رہے ہیں. تو ہمارے تعلقات چائنا اور روس سے بھی بہت اچھے ہیں. آپ کو پتا ہے روس سے بھی جی، پہلے اچھے نہیں روس تھے. بھی دیکھیں تو اس شامل وجہ ہونے سے جا رہا ہے. بالکل ایران کو بھی، ہاں اب ایران کو بھی ضرورت ہے کہ اسے اچھے پر دیکھیں. ایک بات ہے، بالکل یہ جو تعلقات ہوتے ہیں ملکوں کے، یہ بھائی چارے بھائی بندی یا میرے اور آپ کی طرح نہیں ہوتے کہ فلاں اچھا با اخلاق آدمی ہے اس سے میں ملوں گا فلاں نہیں. یہ تو اپنے باہمی مفادات کی وجہ سے. جس طریقے سے ہمیں دنیا میں لوگوں سے تعاون کی ضرورت ہے، لوگوں کو بھی ہمارے تعاون کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان میں ایران کے لوگوں کا آنا، ان کے نائب صدر کا آنا، یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جب فلسطین کا اتنا بڑا مسئلہ چل رہا تھا اور ایران اور اس کا کنفلکٹ ہے، تو یہ ایک پلیٹ فارم ایران کو بھی ایک سپورٹ دے رہا ہے اخلاقی. تو کل کو یہی سپورٹ جون سی ہے ہمارے بائی لیٹرل آپس کے ریلیشن میں بھی اچھائی کی طرف جائے گی، بہتری کی طرف جائے گی. اور اس طرح ہماری تجارت اور اس سے شروع ہو کر اور ایران اور پاکستان کے جو کبھی سرد موری کے شکار رہے، جو کبھی بھی، اب تو بہتری کی طرف ہے، اب تو اچھائی کی طرف ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ پوزیٹیولی لیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام ممالک جو اس میں شامل ہیں، میں نے تو عرض کیا جو شامل نہیں بھی ہے وہ بھی اس کانفرنس کے بعد ہم سے اچھے تعلقات رکھیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان میں اگر انشاءاللہ. یوں ہی ترقی کا سفر جاری رہا تو پاکستان ایک بہت بڑے لیڈنگ رول کی طرف جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا، اگر ہم تمام پالیسی اس ملک کے مفاد کے لیے بناتے ہیں. بالکل جی، اللہ کرے ایسا ہی ہو. اچھا، جہاں ہم نے بات کی ابھی چائنا کی ہو گئی، ایران کی ہو گئی، انڈیا کی ہوگی، تو سعودی عرب کے بارے میں ہم بات نہ کریں. وہ مبصر کے طور پر اس میں شرکت کرنے جا رہا ہے. تو ابھی ان کا دورہ بھی ہوا پاکستان کا، اور ہمارے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات چلتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا پلیز بریفنگ دیں. یہ زیادہ اہم ہے. دیکھیں ابھی تک وہ اس شنگھائی کانفرنس کا ممبر نہیں ہے، مبصر کے طور پہ. لیکن یہ ذہن میں دیکھیں کہ پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے چائنا کے بعد اگر سب سے زیادہ سپورٹ ہوتی ہے وہ ہماری یا سعودی عرب کی طرف سے بالکل ہوتی ہے یا یو اے ای کی طرف سے. میں مالی سپورٹ کی بات کروں. اور حال ہی میں انہوں نے ہمیں جو وہ پچھلے دور میں کوئی ایسے نقصانات ہوئے تھے کہ جس سے پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، تو پاکستان کو آگے لے جانے میں سعودی عرب کا کردار اور چائنا کا کردار اور یو اے کا کردار یہ آپ جانتے ہیں. تو اس وقت اس کانفرنس میں آج وہ مبصر کے طور پہ شرکت کر رہا ہے. پہلے پاکستان بھی مبصر کے طور پہ کرتا رہا، اور کل وہ اس کا آپ یقین رکھیں کہ لیڈنگ جو آرگنائزیشن ہے یا لیڈنگ جو رول ہے اب یہ جو وسط ایشیا کہتے ہیں نا، ان کی ریاستیں روس اور چائنا اور پاکستان ہی ہیں. تو سعودی عرب اس کا مستقل ممبر ہوگا جلد ہی، آپ کو میں بتا دوں. تو اسی وقت اس کا یہ آنا اس کا مطلب ہے کہ وہ ان چیزوں میں پوری طرح سے اور ترقی کی طرف سعودی عرب بھی جائے گا. اس طریقے سے سعودی عرب میں بھی آپ یہ دیکھیں اب ویژنری اسٹائل ہے، اور وہ بھی سائنس، ٹیکنالوجی، تجارت اور اس کی طرف ترقی کی طرف جا رہے ہیں. اور ترقی کا سفر جو ہے وہ یہی ہے، اس طرف اب آ رہا ہے، وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے، کنورٹ ہو رہا ہے ویسٹ سے ایسٹ بلاک کی طرف. اور ایسٹ بلاک کو لیڈ اس وقت کر رہے ہیں رشیا اور چائنا. پاکستان بھی اس کا حصہ بن رہا ہے. انڈیا بھی آپ دیکھیں کہ وہ مجبور ہے، وہ اس کا زیادہ جھکاؤ ابھی تک امریکہ کی طرف ہے.
لیکن بہر مجبور ہے، اس لیے کہ اپنا مفاد، میں نے کہا کہ پہلے ضروری ہوتا ہے ہر ملک کے لیے، تو ظاہر ایران بھی اور سعودی عرب کا آنا، اور بھی لوگ آئیں گے، آپ دیکھنا یہ بڑھے گی، یہ جو شنگھائی تعاون کانفرنس تنظیم ہے وہ ایس سی او ایکسٹینڈ ہوگی۔ سمٹ۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میں اچھا تو آپ کے جی سوال کے انتظار میں بیٹھا ہوں، آواز تو تب آئے گی جب اچھا میں اچھا نکالوں گا۔ اچھا جی وہ آواز چلی گئی تھی بیچ میں، تو میں نے کہا شاید آڈیو جو ہے وہ نہیں پرابلم نہیں، کر رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا کہ میں افضل صاحب، ایک اور زبردست بات یہ ہوئی ہے جو امن کے حوالے سے ہوئی ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات بھی جو ہے وہ پرامن ہو گئے ہیں اس اجلاس کی وجہ سے، وہ بہت خوش آئند بات ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے۔ ہاں نہیں بالکل، میں تو یہ کہنا چاہوں گا، میں دیکھے آپ کے ہر پروگرام میں میری ایک ہی اپیل ہوتی ہے، آپ کی بھی میری بھی، ہر پاکستانی، کہ اس پاکستان میں عمل لائیں، ہماری تمام سیاسی پالیسییں ذاتی اور اپنی جماعتی حساب سے نہ ہو، ملک کی مفاد کے لیے جنرل سی بات کرتے ہیں ہم لوگ، آپ بھی میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی باتیں ٹھہراؤ کی طرف آ رہی ہیں اور آئیں گی، یہی مجھے، آپ کو اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں گی۔ اور اگر ہم نے اس پالیسی کو جو پہلے تھی اسے ترک نہ کیا کہ ٹانگیں کھینچتے رہے ایک دوسرے کی، تو یقین رکھے دونوں ہی ڈھران سے گر جائیں گے نیچے، اور کہ ہمیرے اور آپ کے، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، گرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان گرے گا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل بہت اچھی بات ہے اگر پوزیٹو سوچ آ جائے ہمارے تمام سیاسی لوگوں میں، تو یقین رکھیں کہ یہ بھی بالکل ہمارے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے جی کی طرف راؤ قدم صاحب، ہوگا۔ بہت بہت ہمارے اچھا لگا ہے۔ ٹائم جو ہے وہ ہمارے شو کا جو ہے وہ اختتام ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ آج ہم نے ایس سی او سمٹ کے حوالے سے بات کی، اور وہی بات ہے کہ عوام کو بھی یہی کہیں گے کہ وہ تعاون کرے، اور تھینکس اگین۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔